انجیکشن کی بات کی ہے آپ نے، کہاں سے انجیکشن آ رہا ہے؟ کون انجیکٹ کر رہا ہے؟ جو آئیڈینٹیفائڈ چیزیں ہیں جیسے $200 ملین US کا مثال کے طور پہ، ہزاروں ڈالر، اف آئی ریمبر کریکٹلی آئی تھنک $25,000 پر آرگنائزیشن پے کرنے امریکہ کی طرف سے، نارتھ افریقہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو الحاد پھیلانے والی تنظیمیں ہیں ان کو پیسے، ان کی فنڈنگ کرنی، ان کو انٹرنیشنل ریکوگنیشن دینی. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی آپ کو ایتھیسٹ نہیں کرتے، لیکن وہ آپ کو ان لوگوں سے ذہنی طور پہ کلوز کر دیتے ہیں جو ایتھیزم پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی کیا محض اتفاق ہے کہ پاکستان میں جتنے لوگوں کی بھی انٹرنیشنل ریکوگنیشن ہے وہ سارے کے سارے پرو ویسٹ ہیں؟ جو اینٹی ویسٹ ہے وہ کیا عقل مند آدمی نہیں ہے؟ یا میں نہیں کہتا کسی کو اینٹی ویسٹ ہونا چاہیے، میں ان کی فورن پالیسیز کی بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی جو سوال اٹھاتا ہے کہ آپ نے افغانستان پہ جنگ کیوں مسلط کی ہے، وہ عقل مند نہیں ہو سکتا. لیکن جو آدمی یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ آپ لوگ اتنے جاہل کیوں ہیں مثال کے طور پہ، یا جو نیریٹو وہاں سے پڑھ، وہ عقل مند ہے، اس کو آپ ایوارڈ دیں، اس کو آپ نوبل laureate کر دیں، اس کو یہ ساری باتیں. تو اٹس ناٹ کو انسیڈنٹ کہ یہ سارا کچھ اس طرف سے ہو رہا ہے. تو somebody has to speak against it. تو مسئلہ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ the basic problem is you think they are against the Islamic State? یا شور، اسلامک اسٹیٹ تو خیر بات کی بات ہے نا. اوکے اصل ایشو جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے. اوکے کیونکہ دیکھیں پالیٹکس از آل اباؤٹ پاور، اس میں کوئی غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے. اٹس آل اباؤٹ پاور. آپ پاور میں آتے ہیں، آپ اپنا پیراڈائم کریٹ کرتے ہیں، آپ اپنے حلال حرام بتاتے ہیں، آپ اپنے ٹیبوز بتاتے ہیں، اپنی باؤنڈریز بتاتے ہیں. بالکل. اب جہاں تک ہسٹوریکل ایوولوشن جو ہوتی ہے طاقت کی اور پالیٹکس کی، اس کا ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ جو ٹپنگ پوائنٹ ہے وہ پچھلی صدی میں آیا جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے، جس میں جنگل میں 3 شیر ہیں اور تینوں سروائیو نہیں کر سکتے. سو ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ اٹ؟ 3 میں سے 2 شیروں نے طے کیا کہ 2 اکٹھے ہو کے تیسرے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. وہ 3 شیر ایک لبرلزم کا تھا، ایک کمیونزم کا تھا اور ایک فیشزم کا تھا. جو فیشزم کا تھا جس میں ہٹلر تھا، موسولینی تھا، اس کے خلاف کون کھڑے ہو گئے؟ لبرل امریکہ اور کمیونسٹ رشیا پلس جو فرانس اور UK وغیرہ وہ اکٹھے ہو گئے. تو کمیونسٹ اور لبرلز اکٹھے ہو گئے. جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے تو کمیونسٹ اور لبرلز آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کولڈ وار سٹارٹ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی پراکسیز شروع ہو جاتی ہیں. جو ویتنام میں بھی جنگ ہوئی اصل میں تو وہ سوشلزم اور لبرلزم کی جنگ تھی. وہ 90s تک وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اب 90s کے بعد اب کیا کریں؟ اب ادھر اینڈ آف ہسٹریز کی باتیں اسٹارٹ ہو گئی ہیں کہ اب رہتی دنیا تک لبرلزم رہے گا. 1991 سے لے کر 2001 تک ایک نئی ذہن سازی اسٹارٹ ہوتی ہے. نیٹو ڈسبینڈ نہیں کی جاتی ہے، ایون دو رشیا کے بعد اس کی کوئی ضرورت بظاہر لگتی نہیں تھی. اب پیچھے ایک طاقت بچ جاتی ہے، وہ اسلام کی ہے. اور جو پاور کا جو میرا کیس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پالیٹکس از آل اباؤٹ پاور. اب فیشزم بھی ختم کر دیا، کمیونزم کو آپ نے ان افیکٹو کر دیا، اگرچہ اس کی ریسرچنس ہوتی ہے بعد میں، لیکن چائنا سے آپ کو وہ تھریٹ نہیں ہے، اس لیے کہ 1970s آن ورڈس وہ بھی بہت زیادہ کیپٹلزم کی طرف آ گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ پیچھے جو مسلمان بچ جاتے ہیں ان کا کیا کریں؟ بالکل. تو 1991 سے لے کر 2001 تک ایک ٹائم گزرتا ہے، اس کے بعد 9/11 ہوتا ہے، اس کے بعد all hell breaks loose on Muslims. یہ اگر ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسلمان کا ایک پرابلم ہے کہ یہ اپنے نظریے پہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے. ہاں ہمارے پاس کیا ہے دنیا میں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. ویسٹ کے سامنے کون کھڑا ہوا ہے؟ مسلمان ایک BBC اس وقت کس پہ سروائیو کر رہا ہے؟ مسلمانوں کی خبریں، CNN مسلمانوں کی خبریں، کوئی رشیا کی بات نہیں، کوئی کسی اور، حالانکہ وہ جنگ کر رہے ہیں. رشیا اس وقت نیٹو کے ساتھ جنگ کر رہا ہے جو یوکرین میں ہو رہی ہے. نیٹو والے وہاں موجود نہیں ہے، لیکن جتنی پیچھے لوجسٹیکل سپورٹ ہے ساری انہیں کی ہے. تو مسلمان کا ایک اس کے اندر ایک اسپرچول پاور اس طرح کی ہے کہ وہ ایک تھریٹ ہے. تو ان کو اس پاور سے پرابلم ہے. اب اس کے بعد وہ ملک بنے، وہ گروپ بنے، وہ کیا بنے، وہ کچھ بھی بنے، اصل چیز یہ ہے کہ مسلمز بھی وہ اینڈ آف ہسٹری اس وقت مٹیریلائز ہوتی ہے کہ جب دنیا میں ایک بھی طاقت لبرلزم کے سامنے نہیں ٹھہرتی ہے. فیشزم کمیونزم کے بعد جو اسلام ہے یہ بھی ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. تو پھر یہ انٹرسٹنگ کہ جس آدمی نے mid 90s میں آرٹیکل لکھا تھا اینڈ آف ہسٹریز، اس نے اینڈ آف لبرلزم پہ لکھا ہے. بڑا زبردست آرٹیکل ہے. اچھا. کہ لبرلزم از ناؤ کمنگ ٹو اٹس اینڈ. اوکے. اینڈ جو ریسرجنس ہے دوبارہ وہ مسلمانوں کی ہے. وہ اگر آپ کا ٹاپک آگے چل کے بنتا ہے تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ وائی جو فیوچر ہے وہ مسلمانوں کا بنتا ہے. پر رائٹ ناؤ جو آپ کا سوال تھا کہ یہ کیوں ایسا چاہتے ہیں، اٹس بیکاز اٹس آل اباؤٹ پاور.